میں مزید کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرے گی. ٹھیک ہے, ابھی تو میں نے ایک طرح سے لفظی وضاحت اور تھوڑی تھوڑی اختصار کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. خیر خواہی جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو اس کے اعمال میں اگر کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے ہیں, کیونکہ وہ انسان خیر خواہ ہے. اس کے دل کی حالت اور اس کے باطن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے, کیسا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں, فقیر ہیں, ہے ہی نہیں کچھ دینے کو اللہ کے راستے میں, اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں, اللہ درگزر کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یعنی جب ایک انسان اوور آل محسن ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے, ظاہر سے بھی باطن سے بھی, اگر اس سے کوئی قصور ہو جائے, زیادتی ہو جائے, غلطی ہو جائے تو قابل معافی ہوتی ہے, درگزر کر لیا جاتا ہے. تمام پیغمبروں کی صفت رہی ہے کہ وہ لوگوں کے خیر خواہ تھے. نوح علیہ السلام نے کہا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے تم اسے نہیں جانتے, اس لیے مجھ پہ ٹرسٹ کرو اور میری بات مان لو. یہ کن کی خیر خواہی کی انہوں نے؟ کیونکہ پیچھے میں جب بات کر رہی تھی نا کہ سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے, کوئی مسلم ہو نان مسلم. تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ یہاں اس حدیث میں تو ائمۃ المسلمین و عامتہم, مسلمانوں کے عوام کی خیر خواہی کی بات ہو رہی. وہ اس حدیث کے مطابق درست ہے, پہلا حق انہی کا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ پیغمبر اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں جس میں مسلم نان مسلم سب شامل ہیں. وہ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی تم ابھی تک جو مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی میں تمہاری خیر چاہتا ہوں. اور ان کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے نان مسلمس کی, کہ انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے, اللہ کی طرف بلایا جائے. ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں, یعنی میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں. صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. اے میری قوم, میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی, لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے محسنوں کو, خیر خواہوں کو پہچان نہیں پاتے. والدین خیر خواہ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پہچان سکتے, ان کی خیر خواہی کو نہیں پہچانتے بچے. استاد خیر خواہ ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ائمہ بعض اوقات اپنی عوام کے لیے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں, لیکن لوگ بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں, خود غرض لیڈروں کی سیاست کا شکار ہو کر اپنے خیر خواہوں کو پہچان نہیں پاتے اور بلا وجہ بدگمان رہتے ہیں. شعیب علیہ السلام نے بھی کہا لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین. اے میری قوم, میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا, تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے. یعنی میں نے خیر خواہی کی اور تم نے نہیں مانا, تو پھر اب جو تمہارا انجام ہوا اب اس پر میں کیسے افسوس کروں, کیونکہ تمہارا اپنا قصور ہے. یعنی جب آپ فرض پورا کر چکے تو اس کے بعد پھر معاملہ اللہ پر ہے. اس حدیث میں خیر خواہی کی بات ایک دفعہ آئی, لیکن ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار دہرایا, الدین والنصیحہ, الدین والنصیحہ, الدین والنصیحہ, کہ دین خیر خواہی ہے, دین خیر خواہی ہے, دین خیر خواہی ہے. یعنی اگر کسی انسان کے دل میں یا سینے میں حقیقی دین آتا ہے, اصلی دین آتا ہے, واقعی دین آتا ہے, تو اس کا نتیجہ ہے کہ لازمی طور پر اس کے اندر خیر خواہی پھوٹ پڑتی ہے. یعنی دین ایک ایسا بیج ہے جس سے خیر خواہی کا پودا نکلتا ہے.
بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ پانی کے اندر میٹھا ڈال دیں، شکر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ پانی میٹھا ہو جائے گا. ایسے جس دل کے اندر خیر خائی آ جاتی اس کی زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ بھی نرم ہو جاتا ہے، اس کے ہر چیز کے اندر ایک بھلائی آتی ہے، وہ خیر ہی خیر چاہتا ہے. اور اگر کسی کا سینہ خیر سے خالی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر دین بھی کوئی نہیں، تو پھر صرف ظاہری باتیں ہیں جو اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حقیقی دین نہیں ہے اس کے اندر. حقیقی دین کی یہ علامت ہے کہ وہ دل میں آتے ہی انسان کے اندر اس کا پورا پرسپیکٹو چینج کر دیتا ہے. وہ صرف اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے سب کو بھلا چاہنے لگتا ہے، اور یوں اس کے خیر کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو بھی اس اعتبار سے اپنے اندر اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور آخری حصے میں خاص طور پر جب ہم نے سب لوگوں کی خیرخواہی کی بات کی، عامت المسلمین کی، عامتہم یعنی عوام کی، تو اس میں ان کی خیرخواہی کے کئی پہلو. مثلا اگر آپ کسی کو غلط بات کہتے ہوئے دیکھیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس کی خیرخواہی کیا ہے کہ آپ اس کو روکیں، شفقت کے ساتھ سمجھائیں، دلائل کے ساتھ سمجھائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو اپنی سر کھپائی نہیں کر سکتی، میں کیوں سر دردی مول لوں. اسے نصیحت کر کر کے، اسے سمجھا کے بھاڑ میں جائے. آخر یہ جملہ کسی نے ایجاد ہی کیا نا، بھاڑ میں جائے. مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا بھاڑ میں جائے، مومن تو روئے گا اس پر کہ کوئی بھاڑ میں جائے. تو اس لیے ہم سب کو اپنی زبان کا، اپنی سوچ کا، اپنے ایٹیٹیوڈ کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور ان کے لیے کتنی پین لیتے ہیں، ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کس طرح تپکتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی گواہی دی، کیا فرمایا سورۃ کہف میں، لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اتنی خیرخواہی آپ نے اندر کہ آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، کوئی چنتا نہیں اپنی، اور آپ لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے رو رہے ہیں، اور وہ تکلیف بھی دیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں، اسفا، افسوس کر کر کے. جب لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ بلیم کرنے کا. ان کو تو بس اپنی دنیا کی پڑی ہے، اور یہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے عیش و عشرت میں ہے، اس لیے ان کو قرآن کی طرف آنے کا کوئی شوق نہیں. لیکن پیغمبر کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آتے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ بھی اس راہ پہ آ جائیں. یہی فرق ہوتا ہے ایک سچے دائی اور ایک خود غرض دائی میں. جو سچا دائی ہوتا ہے وہ لوگوں کی بے رخی پر بھی تڑپتا ہے، اور جو خود غرض دائی ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری مجلس کی شان کیوں نہیں بڑھی. کام ایک ہی ہے، ایٹیٹیوڈ دو ہے، دو مختلف رویے. ایک کو اس بات کی فکر ہے کہ میری شان میں اضافہ کیوں نہیں ہوا، اور دوسرے کو فکر کس بات کی ہے کہ لوگوں نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں تک خیر لے جاتے ہیں، کس جذبے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کی بھلائی کے یا اپنے فائدے کے. پیغمبر اپنا فائدہ نہیں چاہتے. لا اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. یعنی لوگوں سے قطعاً کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، کسی قسم کے کسی فائدے کی کوئی غرض نہ ہو، کسی شکریہ کی بھی کوئی توقع نہ ہو. یہ ہوتی ہے سچی خیرخواہی. یعنی ایک سوز ہوتا ہے اس کے اندر، ایک تڑپ ہوتی ہے، اور اس سوز کے ساتھ وہ دوسروں کے پیچھے دوڑتا ہے کہ دوسرے غلط راستے سے باز آ جائے اور کہیں وہ اس کھڈے میں نہ گر پڑے جس کو جہنم کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے اندر لوگوں کی خیرخواہی ہے تو جب آپ کسی بھی نان مسلم کے مرنے کا سنیں گے تو آپ کے دل تڑپ اٹھے گا کہ اچھا اللہ کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں اس کی جان کیسے نکلی، پتہ نہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اگر ایک جھلک اس کی دیکھ لیں جو کچھ قبروں میں ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو ہماری نیندیں اکھڑ جائیں. کیونکہ کسی کی بھلائی کرنے میں ہماری اپنی بھلائی ہے.
ہماری جان بھی جبھی چھوٹے گی جب ہم دوسروں کی چھڑائیں گے، اور اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا دعویٰ کا کام کیسے کریں، کوئی ٹریننگ لیں، کہیں سے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کریں پھر ہمیں دعویٰ کرنا آ جائے گا. یہ باہر سے نہیں، یہ اندر سے اٹھتا ہے. میرے نزدیک اس کی واحد بنیاد لوگوں کی محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہے. جب وہ آتا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ لفظ بھی دے دیتا ہے، طریقہ بھی دے دیتا ہے، سجھاؤ بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ مزید بھی سیکھتے ہیں اس کو پالش کرنے کے لیے اپنے آپ کو. اس سیکھنے میں، کسی ورک شاپ کے اٹینڈ کرنے میں، طریقے مزید جاننے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. لیکن جب تک آپ کے اپنے اندر سے وہ تڑپ نہ اٹھے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اچھا اگر ہم نے کسی کو کچھ کہا تو پتہ نہیں ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے، ہمیں کچھ سنا نہ دے. کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلا ابھی جیسے میں موریشس گئی ہوئی تھی تو مختلف جگہوں پر مختلف نان مسلمس کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا. اب مثلا ایک جگہ ہم کچھ خریدنے لگے تو کرنسی کچھ کم ہو گئی تو کچھ سے گئی، ان کا کارڈ کام نہیں کر رہا تھا تو کسی سے کچھ لینے کے لیے کہ وقتی طور پر یہاں سے ہم اپنا کام چلا لیں. اچھا اتنی دیر میں وہاں کھڑی تھی کاؤنٹر پر، تو جو زیادہ سامان رکا ہوا تھا اور پیمنٹ ابھی نہیں ہوئی تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ ایسا اپنا نام بتایا. میں نے کہا تم مسلم ہو؟ کہتی نہیں میں ہندو ہوں. میں نے کہا اچھا تو تم گاڈ پر بلیو کرتی ہو؟ کہتی ہے ہاں. میں نے کہا ایک پر یا زیادہ پر؟ تو کہتی ہے زیادہ، ہر چیز گاڈ ہے اور اپنا جو ان کا فلسفہ بن. میں نے کہا لیکن میں تو مسلم ہوں اور میں ایک خدا کو مانتی ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور یہ باقی جتنی بھی چیزیں یہ سب اس کی بنائی ہوئی ہیں. آپ یقین کریں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی اگر آپ صرف اسی طرح ایک اور جہاں بھی میرا واسطہ پڑا. ہم بوٹینیکل گارڈن گئے، وہاں پر ہمارا جو گائیڈ تھا جو ہی وہ ہمیں بتانے لگا یہ درخت اتنے 100 سال پرانا ہے، یہ کس چیز کا درخت تھا، یہ ایسا یہ ویسا ہے. میں نے کہا یہ ہماری اتنی خیرخواہی کر رہا ہے اور ہمیں اتنے قیمتی معلومات دے رہا ہے جو میں زندگی میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. اگر میں خود اس باغ میں گھنٹوں میں پھرتی مجھے تو نہ پتا چلتا یہ کس چیز کا درخت ہے اور یہ کب کا ہے اور کس نے لگایا. وہ پوری پوری ہسٹری بتا رہا تھا ایک ایک چیز کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے الگ ہوں اور اس کو دعویٰ نہ کریں. تو الحمدللہ اس سے بھی اسی طرح اچھا تم کہاں سے ہو، کیا تمہارا دین ہے اور کیا سوچتے ہو. اور پھر الحمدللہ جتنے بھی ہم ساتھ تھے سب اپنا اپنا کام کرنے لگے اور ہر ایک کے دل سے بڑی اچھی اچھی باتیں اور اتنی اچھی اچھی نصیحتیں اور آخر تک اس نقطے پر لے آئے. اور کئی دفعہ تو ایسے ہوئے جیسے یہاں دبئی میں بھی پچھلے سال ہم گلوبل ولیج میں گئے، وہاں پر رکشے والے کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے اس سے شروع کر دیا دعویٰ اور آخر میں جب اترے تو کلمہ پڑھا کے اترے. تو کیا مشکل ہے، آپ کسی سے بھی ذرا سی دلچسپی لیں. ایسے کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو تم، پھر اس سے کہتے جب نام پوچھ لیتے ہیں تو پھر نام بلا لیں. ایک دفعہ آپ جب کسی کے نام سے اس کو بلاتے ہیں تو ایک دم سارے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، ایک دم کلوز. پھر آپ فوراً آ جائیں اس وقت اچھا آپ مانتے ہیں خدا کو، کتنے کو مانتے ہیں. مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ساری ٹپس ملی. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آبا کی پیروی کرتا ہوں کہ جو ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا جو لوگوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں ان کو میں نہیں مانتا. تو آپ اپنا بتا دیں. یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سوچ میں پڑ جائے، اس کو ہلا دیں. کوئی دوسرا آئے گا تو وہ کلمہ بھی پڑھا دے گا. اگر آپ کو موقع مل جائے تو پڑھوا کے نکلے، نہیں موقع ملا تو سوچنے پہ تو مجبور کریں، ایک قدم تو اٹھائیں. تو کچھ بھی مشکل نہیں، مشکل ساری اپنے اندر ہوتی ہے جب ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ہی غلط ہیں. کیونکہ دنیا میں اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ لوگ سمجھنے شاید ہم غلط ہیں اور ہم بھی شکی ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ خالص ہونا، اور وہ جو ابھی جتنی بھی وضاحت ہوئی ہے کہ ایسا یقین اور ایسا ٹرسٹ کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جو اللہ رسول نے فرمایا اس کتاب میں لکھا سب سچ ہے، اور پورے یقین کے ساتھ ہم اس کو مانتے ہیں. جس چیز کو ہم نے اون کر لیا پھر وہ تو ہماری اپنی چیز ہے نا، ہر ایک کو دیں گے. تو جب تک دین کو اپنا نہیں سمجھا تو آپ اس میں سے کسی کو کیا دیں گے، دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ پیغمبر خیر خواہ تھے لوگوں کے، اس لیے حق کا پیغام انہیں پہنچاتے رہے، تڑپتے رہے ان کے لیے. تو چاہے مسلم ہو یا نان مسلم. اچھا بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھا ہم لیکچر بھی دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ خیر خواہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتا. جب آپ خیر خواہی کے ساتھ بتائیں گے تو بہت ہوگا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیر خواہی مسلمان کا حق ہے.
یعنی کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا یہ اس کا حق ہے جو آپ کو دینا ہوگا، کرنی ہوگی، لازم ہے. یہ نہیں کہ آپشنل ہے کہ آپ چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، غداری کریں، دھوکہ دیں، بے وفائی کریں، برے گمان رکھیں اس کے بارے میں. یہ نہیں، بلکہ آپ کو کرنی ہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو سلام کرو، یعنی یہ خیرخواہی کا عملی طریقہ ہے کہ اس پر پیس بھیجو، اس کے لیے دعا کرو. یعنی جب آپ سلام کرتے تو گویا آپ آغاز ہی دعا سے کر رہے ہیں، پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ تو اس نے پہلے ہی کر دی. جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، اور جب وہ تم سے خیرخواہی طلب کرے تو تم اس کی خیرخواہی کرو. یعنی کوئی مشورہ مانگے، کوئی نصیحت کرنے کو کہے، کسی قسم کی ہیلپ چاہے تو کرو. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے دعا دو، یرحمک اللہ کہو. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، خیرخواہی. اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی خیرخواہی کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. پھر اسی طرح مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے خیرخواہی. حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے پر 6 حق ہیں. جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، دعوت دے تو قبول کرے، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی سامنے ہوتا ہے اس وقت تو ہم اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اڑ جاتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی غیبت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی اس کی حاضری میں بھی اور اس کی ایبسنس میں بھی. پھر یہ کہ یہ خیر خواہی ایک امانت ہے. عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. ایک، عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، یعنی ریاکاری نہ ہونا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہ ہونا ہے. دوسرا، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی، جو لیڈرز ہیں. تیسرا، ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے، یعنی اجتماعی زندگی گزارنا، مل جل کے رہنا. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے. یعنی خیر خواہی دوہرے اجر کا باعث ہے. مثلاً آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو صرف ڈیوٹی پوری کرنا ہی کام نہیں بلکہ خیر خواہی کرنا. تو جو شخص ڈیوٹی پوری کرنے کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے، مثلا آپ کو ایک کام ملا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کام کا یہ بھی تقاضا ہے جو مالک نے بتایا نہیں، تو آپ وہ بھی کر رہے ہیں صرف اس لیے، حالانکہ وہ آپ کی ڈیوٹی لسٹ میں شامل نہیں. کس لیے؟ کیونکہ اس کے کیے بغیر پہلا کام بھی فائدے کا نہیں. مثلاً آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے کہا کہ جی یہ فائل بنا دیں. اب آپ نے ایک تو کام ہے کہ جو کہا کہ بس فائل بنا دی، دوسرا یہ کہ آپ اس کو پراپر فولڈر میں جا کے رکھیں اور اس کو آرگنائز کریں اور اس کو آئندہ کے لیے اس کے استعمال کے قابل بنائیں، یا سرچ میں اس کو دوبارہ وہ چیز مل جائے جب آپ وہاں نہ ہوں. یا کام جب کرے تو اس طرح اس کی حفاظت کریں، اس طرح اس کو ہینڈ اوور کریں جب آپ وہاں سے جائیں تاکہ آپ کے پیچھے لوگ پریشان نہ ہوں یا وہ کام ضائع نہ ہو جائے. یہ سب خیر خواہی میں شامل ہے. تو جب کوئی شخص کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور صرف ڈیوٹی کے آور پورے نہیں کرتا، صرف کام نہیں کرتا بلکہ ساتھ خیر خواہی بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کام پر دگنا اجر ملتا ہے. اس کو کام تو کام ہی ہے، لیکن کام کے ساتھ جب خیر خواہی شامل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کے اندر ایک مٹھاس کے ساتھ اس کا فلیور بھی شامل ہو جائے. کئی کھانے ہوتے ہیں نا ان کو فلیور کوئی نہیں ہوتا، بس کھانا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اس طرح پکاتے ہیں، پکانے کے ساتھ اس کی خوشبو بھی، اس کا رنگ بھی، اس کا ذائقہ، اس کا سب کچھ اچھا ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی، وعدہ لیا اس بات پر کہ وہ سب کے لیے خیر خواہی کریں گے، سب کے وفادار ہوں گے، ہر مسلمان سے.
حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی کہ میں ایسا کروں گا. یعنی یہ مسلمان کے اخلاق کا ایک لازمی حصہ ہے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو. پھر خیر خواہی کی وصیت کو یاد رکھنا. جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بات سننے اور ماننے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. راوی کہتے ہیں کہ جریر جب کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں اچھی لگتی، کوئی چیز خریدتے جو انہیں اچھی لگتی، تو وہ سیلر سے کہتے یاد رکھو جو چیز ہم نے لی ہے ہماری نظروں میں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی قیمت. گویا کہ وہ پوری قیمت کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس میں کمی نہیں کریں گے، پوری ادائیگی، کہ یہ خیر خواہی کا ایک جسچر تھا. تو میں سوچ رہی تھی جب میں حدیث پڑھ رہی تھی کہ جیسے رشتہ لیتے ہیں تو بعض اوقات رشتہ لیتے وقت تو بڑی منت سماجت ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اس کے بعد اس لڑکی کا حال کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا خیر خواہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کتنی ہمدردی ہوتی ہے اور اس کے حقوق کا کیا خیال رکھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ماں باپ کے گھر میں پلی ہوئی اور لاڈوں میں پیاروں میں، اور جب وہ دوسری جگہ پر آتی ہے جہاں اس کو صرف تانے سننے کو ملتے ہیں اور صرف اس کی نکتہ چینی اور اس کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں، تو یہ تو خیر خواہی نا. تو مجھے اس جگہ پر لگ رہا تھا جیسے کوئی رشتہ لے رہا تھا کیا کہ جو چیز ہم نے تم سے لی ہے وہ ہمیں تم سے بھی زیادہ پیاری ہے. یعنی وہ بچی جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس کو ہم اس سے بھی زیادہ پیار دیں گے جو تم نے بحیثیت ماں باپ کی اس کو دیا. یہ ہے اصل خیر خواہی. تو جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بات سننے، اطاعت کرنے اور اس بات پر کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا. ابو زرع کہتے ہیں کہ حضرت جریر جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اس سے کہتے جو چیز ہم نے تم سے لی ہے وہ ہمیں اپنی چیز سے زیادہ اور جو ہم نے تمہیں دی ہے اس سے زیادہ پیاری ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، اپنی چیز یا مال واپس لینا چاہو تو لے سکتے ہو. یعنی ایزی وے، لے لی ہے اگر تم اسے واپس لیں تو بھی ٹھیک ہے، قیمت دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ہم تمہارے ساتھ ہر حال میں اچھا ہی معاملہ کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے تمہیں اپنے بزنس میں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے ملاوٹ، دھوکہ بازی، کانٹریکٹ کسی مال پہ کیا جاتا ہے، سپلائی کچھ اور کیا جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، بنایا کچھ اور جاتا ہے. یہ خیر خواہی نہیں ہے. تو ہر مسلمان سے خیر خواہی کیا ہے کہ جب ڈیلنگ ہو اس سے اس وقت وہ پروو کرے کہ واقعی میں تمہارا خیر خواہ ہوں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ باتیں کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا، کیسا کیسا دھوکہ دیتے ہیں. اور بعض اوقات دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا یعنی مغیرہ کے بعد اس وقت تک وقار اور سکون کو لازم پکڑو. وہ امیر ابھی آ رہا ہے. پھر فرمایا تم اپنے امیر کے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی سفارش کرو، یعنی جو فوت ہوا، کیونکہ وہ درگزر کرنے کو پسند کرتا تھا. اور اما بعد کہہ کے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیر خواہی کی شرط رکھ دی کہ خالی اسلام کے اوپر نہیں، خیر خواہی کی بات بھی کرو. میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی، اس مسجد کے رب کی قسم میں تم سب کا خیر خواہ ہوں. پھر وہ استغفار پڑھتے ہوئے نیچے آ گئے. بس یہی ان کا خطبہ تھا. یعنی صحابہ اس کو کتنا پروموٹ کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، جب کہ انسان خیر خواہی سے کام کرے، آنےسٹلی کام کرے، پکا کام کرے، اچھا کام کرے، درست کام کرے. یعنی اوپر اوپر نہیں کرے. مطلب کسی کو کوئی صفائی یا کلینک بڑی رکھتا ہے تو ایک یہ ہے کہ انسان اوپر اوپر سے سامنے کر دے، کونوں گدروں میں گند پڑا رہنے دے. اور ایک یہ ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہر چیز کو اچھی طرح صاف کرے، گویا وہ اپنے گھر کا کام کر رہا ہے. کسی بھی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ رہے اور آپ نے حج نہیں فرمایا. پھر 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں. آپ نے اپنے اس خطبے میں فرمایا اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے. قیامت کے دن جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو تم کیا کہو گے. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں
حق پہنچا دیا اور فرض ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی کی. آپ نے یہ الفاظ عام طور پہ خطبے میں سنے ہوں گے، انک قد بلغت وادیت ونصحت، میسج کنوے کر دیا اور حق ادا کر دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کیا. یعنی ویسے بھی حقوق دیے لیکن خیر خواہی کا بھی. اور یہ خیر خواہی جو ہے یہ جہنم سے بچانے والی انسان کو. جب کوئی شخص دل میں دوسرے کے لیے آنےسٹ ٹروتفل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں کے اندر کیا خیر خواہی ہے اس کو دیکھتا ہے. عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار سے ان کی بیماری میں ان کی عادت کے لیے گئے تو معقل نے فرمایا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو میں تم سے حدیث بیان نہ کرتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو، لیڈر ہو، اور پھر ان کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے، ان کے خیر کے لیے جد و جہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی کوئی بھی لیڈر اگر اپنے عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا تو عوام تو شاید اپنے کیے میں جنت میں چلے جائیں مگر لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو لیڈرشپ کا اہم ترین ذمہ داری کیا ہے کہ صرف ظاہری کام نہیں کرنا، صرف اخباروں میں اپنے فوٹو لگانا یا صرف اپنے کاموں کی نشر و اشاعت نہیں، بلکہ دل کے اندر عوام کے لیے بھلائی اور خیر خواہی. یعنی آنےسٹ اینڈ سنسیئر لیڈرشپ وہی ہے جو دل سے سنسیئر، منافقت کا شکار نہ، اپنے مفاد کے لیے کام نہ کرے، عوام کے بھلے کے لیے کام کرے، ان کا خادم بن کے جیے. قیس بن عاصم جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں میری نصیحت سنو، تم مجھ سے زیادہ با اخلاص کسی کی نصیحت نہ سنو گے، مجھ سے زیادہ تمہارے لیے کوئی خیر خواہ نہ ہوگا. اور نصیحت کیا تھی؟ میرے لیے نوحہ نہ کرنا، بین نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوحہ نہیں کیا گیا تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نوحہ کرنے کی ممانعت فرماتے تھے. پھر فرمایا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جن میں نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی میرا کفن میرے نماز کے کپڑے. اور اپنے بڑے کو سردار بنانا، اگر تم نے بڑے کو سردار بنایا تو تم میں تمہارے باپ کا جانشین موجود ہوگا، اگر چھوٹے کو سردار بناؤ گے تو لوگوں میں تمہارا بڑا ذلیل ہو جائے گا. کمتر اخراجات کی زندگی اختیار کرو، اپنی زندگی کے طریقوں کی اصلاح کر لو، اس سے تم میں غنا پیدا ہو جائے گا. اور دیکھو سوال سے احتراز کرنا نہیں، بچنا، بیگنگ نہیں کرنا، یہ کسی شخص کی آخری کمائی ہے. اور جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کو برابر کر دینا. ممکن ہے کہ اس قبیلے بکر بن وائل سے جو میرا جھگڑا تھا اس کی وجہ سے کوئی احمق یہ حرکت کر بیٹھے جس سے تمہارے دین میں عیب کو دخل ہو جائے، یعنی بعد میں کوئی وہ نقصان نہ پہنچائے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب اس کو سناؤ جو تمہارا خیر خواہ ہو. ہر ایک کو خواب نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ جو خیر خواہ ہوگا وہ اس کی اچھی تعبیر کرے گا، اور اگر تعبیر اچھی نہیں تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، یعنی ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں آپ کی خیر خواہی کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے. یاد ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ان کو ایک راستے میں تنگ کر رہا تھا ایک غزوہ کے موقع پر، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں گا؟ اچھا میں آپ کو بیچ دوں گا، مجھے مدینہ تک اس پہ واپس جانے دیں، نہیں جب تک میں گھر پہنچتا. کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ اونٹ تنگ کر رہا تھا، بار بار بگڑ رہا تھا. اب ہوا کیا کہ جب مدینہ میں پہنچے تو جابر اپنا اونٹ لے کر گئے، کہا کہ اتنے میں بیچ دو. اچھا بیچ دیا. جب جابر گھر پہنچے تو وہ جو پیسے لیے تھے وہ بھی اور وہ اونٹ بھی واپس بھیج دیا. مقصد کیا تھا کہ یہ اونٹ تمہیں تنگ کرتا ہے تو تم سے اس کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے کہ تم اس کو بیچ دو، اور اس کے بعد جس قیمت پر وہ بیچا وہ بھی جب واپس دے دی اور اونٹ بھی دے دیا تو ادھر جابر اس اونٹ کو دے کر کسی اور کو اس پیسے کے ساتھ مزید ایک اچھا اونٹ خرید سکتے تھے. ایسی خواہی ہماری عملی زندگی میں کہیں اس کی مثالیں نہیں ملتی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر گھوڑے پر تھے تو وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل رہا تھا. وہ ینگ تھے اس وقت، تو حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے وہ لے لیا, عبداللہ تو مجھے دے دو, مجھے بیچ دو. اور جب لے لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لو میری طرف سے گفٹ ہے, جو چاہو کرو. یعنی کسی کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ کر, کسی ٹربل میں دیکھ کر, مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص چیز کسی کو تکلیف دے رہی, مثلا کسی کا پین لکھ نہیں رہا اور آپ کو پتا ہے آپ کے بیگ میں 2 پین ہیں, کیا کہتی ہے آپ کی خیر خواہی؟ کہ آپ ادھر سے منہ موڑ کے بیٹھ جائیں, نہ آپ دیکھیں نہ اریٹیٹ ہوں. یہ نہیں خیر خواہی. آپ فوراً اپنا نکالیں اور اس کو دے دیں تاکہ وہ بھی آسانی اور سہولت میں آ جائے. اسی طرح کسی کو اچھا مشورہ دے دینا. عموماً لوگ کس پر خوش ہوتے ہیں؟ کسی کو تکلیف دے کر, کسی کو پریشان کر کے. لیکن جبکہ خیر خواہی کیا ہے؟ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کو اس سے نکالنے کی فکر ہو, اس کی بھلائی چاہے. ایسے لوگ بہت کم. لیکن جو ایسی خیر خواہی کرتے ہیں اللہ ان کے لیے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی بھی بیماری کا سنیں گے تڑپ اٹھیں گے, ساری زندگی کے لیے خود روگ لگا لیں گے اور اس کو مشورے دیتے رہیں گے, اب تم یہ کر لو, اب یہ کر لو, یہ کر لو. ہر شخص کے اندر ایسی خیر خواہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے, حضرت خدیجہ نے ان کے لیے کیا گواہی دی تھی؟ بیوی کی گواہی تھی, انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم, کہ جن کے پاس نہیں خود کمائی کر کے محنت کر کے ان کو بھی کما کے دیتے ہیں اور دوسروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں. اور حق کے معاملے میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو آپ سپورٹر کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قیوم علی نوائب الحق. اگر ہماری قوم کے ہر فرد میں دوسرے کے لیے ایسی خیر خواہی آ جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی کہاں تک ہم پہنچتے. چونکہ ہم خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں اور ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے اور خود غرض بنتا ہے. خود غرضی کی مثالیں تو عام ہیں, ہر وقت نشر ہو رہی ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو لوٹ رہا ہے, کھا رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, اور اجتماعی طور پر سب ڈوب رہے ہیں. وہ جیسے کشتی, ایک شخص اگر اس کا تختہ پاڑ رہا ہے تو سب ڈوبے گی, تو کسی کو اس سے روکنا بھی خیر خواہی ہے. تو جتنی بھی نماز, روزہ, حج, زکات, جو کچھ بھی ہمیں کہا کہ یہ سارے کا سارا دراصل کیا ہے؟ خیر خواہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی کی اور ہمیں یہ خیر کی باتیں عام کر کے دوسروں کی خیر خواہی کرنی. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شادی کے معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے, تو اب آپ کو پتا چلا اچھا اس کو فلاں جگہ رشتہ آنے لگا, چلو اس کو کاٹو, اس کو الٹی سلٹی باتیں سناؤ کہ اس کا دل بدل ہو جائے. نہیں, اگر آپ سمجھتے کوئی چیز دوسرے کے لیے اچھی ہے, کیونکہ پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں, چھوٹی موٹی کہیں کمی بیشی ہے تو دوسرے کو انکریج کریں, حوصلہ دلائیں, نہ کہ اس کو پتہ کاٹیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ بنت قیس آئی تھیں, ان کے شوہر نے جب ان کو طلاق دے دی تو انہوں نے کہا اب میرے پاس یہ رشتے آئے ہیں. تو آپ نے ان کو حضرت اسامہ سے شادی کرنے کے لیے کہا, تو وہ ان کو اتنا پسند نہیں تھا, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مشورہ قبول کر کے کر لی شادی. تو کہتی کہ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایسی خوبی عطا کی کہ مجھ پہ رشک کیا جانے لگا. پھر اسی طرح لڑکی کو دیکھنے کے معاملے میں کہ کسی نے پروپوزل کہیں بھیجا, بات طے کی, تو آپ نے کہا تم نے دیکھا لڑکی کو, انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں مشکل ہو, پہلے ہی دیکھ لو, یہ بھی خیر خواہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی ہو, جب اس نے اپنے ارد گرد آگ کو روشن کر لیا تو اس کے پروانے اور جانور جو آگ میں آ کے گرا کرتے ہیں وہ گرنے لگے تو وہ ان کو روکنے لگا, لیکن وہ نہ رکے اور وہ پروانے اس پہ گرتے رہے. تو میری مثال بھی ایسی کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ سے کھینچ رہا ہوں, یعنی دوزخ میں گرنے سے روکتا ہوں کہ دوزخ کے پاس سے چلے آؤ, واپس آ جاؤ, لیکن تم نہیں مانتے اور اس میں گرتے چلے جا رہے. اصل خیر خواہی پھر کیا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اس کی آخرت کے بارے میں خیر خواہ ہو. اب یہ جو حدیث ہے اوپر والی, یہ اب اس کی وضاحت میں آ رہی ہے. نیچے والی کو اوپر ہونا چاہیے تو اوپر والی کو نیچے, لیکن لکھی جیسے بھی گئی اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے, کیونکہ نیکسٹ حدیث میں ٹاپک بالکل چینج ہو رہا ہے. عن عبید اللہ بن زیاد عاد ماقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري كتاب الأحكام. عن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاری کتاب الاحکام. سیدنا عبید اللہ بن زیاد سے روایت ہے کہ وہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں گئے جس میں ان کا انتقال ہوا فوت ہونے سے پہلے. تو معقل نے ان سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں نے سنا آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی اپنی رعایا کی اگر وہ حفاظت نہیں کرتا، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، ان کے فائدے کے کام نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یہ حدیث پیچھے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ پچھلی حدیث کی وضاحت میں بتا چکی ہوں. یہ بیسیکلی عامتہم ہی کی وضاحت ہے کہ مسلمان لیڈرز کے ساتھ تو خیر خواہی کی بات ہو گئی، لیکن لیڈرز کو بھی عوام کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اگر وہ نہیں خیر خواہی کریں گے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے. یعنی اگر وہ خود غرضی کی زندگی صرف اپنے مفاد اور عیش و عشرت کے پیچھے دوڑتے رہے اور عوام کے فائدے کو بھول گئے تو اپنی آخرت برباد کر دیں گے. تو اگر کسی حاکم کو یہ پتا ہو تو شاید خدا خوفی میں اس کے ذہن کے اندر اس کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا شروع کر دے. تو ہر ذمہ دار تک یہ حدیث پہنچائی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی چھوٹی آرگنائزیشن، کسی اسکول، کسی پرائیویٹ ادارے کا ذمہ دار ہے یا کسی بڑی حکومت کا ذمہ دار ہے. سب کو اپنے سب آرڈینیٹس اور اپنے ماتحتوں کی خیر خواہی کرنا لازم ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں ہے تو بچوں کے حقوق کی حفاظت، اسی طرح استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق کی، اسی طرح اگر آپ کہیں کسی آرگنائزیشن یا کسی خاص حکومت یا ملک یا کسی اور عہدے پر ہیں تو جو جو آپ کے تحت آتے ہیں ان سب کے حقوق کی حفاظت اور ان کی بھلائی چاہنا اور ان کی ترقی اور ان کے فائدے کے کام کرنا آپ پر لازم ہے. اللہ ہمیں باعمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.